جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، شرما رہے تھے بات کرتے ہوئے۔ جب زیادہ ان سے اصرار کیا گیا تو بتانے لگے کہ آج فجر کے بعد نماز کے بعد جو مالک مکان صاحب تھے انہوں نے مجھے مسجد کے باہر پکڑ لیا، مجھے روک لیا اور کہنے لگے فوراً مکان خالی کر دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے میں بال بچوں والا آدمی ہوں، مالی حالات بھی میرے کافی پریشان کن ہیں، آج کل خراب ہیں میرے مالی حالات، اور مالک مکان نے بڑی سختی سے مجھے کہا ہے کہ فوراً میرا گھر خالی کر دو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سفید پوش آدمی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو بھی دل نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ فکر مت کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال دے گا۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اس دن دوپہر کو میرا کھانا کسی گھر میں تھا، کسی دوست کے یہاں، میں وہاں دوپہر کو کھانے کی دعوت پر گیا۔ کھانے کے بعد بات چیت کا دور چلا تو میں نے ان صاحب کا ذکر سامنے رکھا کہ ایک ہمارے محلے کے نمازی ہیں، یہ پریشانی ہے ان کو۔ تو جن کے گھر میں مہمان بن کے گیا تھا انہوں نے کہا بھائی پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے پاس ایک مکان ہے، 4 کمرے کا فلیٹ ہے جو مجھے ملا ہوا ہے ان کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے، اور وہ بالکل مفت ہے، لہذا اپنے ان دوست کو کہو کہ مجھ سے فوراً رابطہ کریں، وہ مکان خالی ہے اور تیار ہے، اس میں جب چاہیں وہ شفٹ ہو سکتے ہیں بلا کسی معاوضے کے۔ کہنے لگے میں نے ان کو فون کیا اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد میں ان کے گھر پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری دی میں نے، وہ بڑے خوش ہوئے۔ صبح تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کی، اور اس وقت خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انتہائی شریف آدمی، نیک آدمی، حافظ قرآن تھے، دیندار تھے، ملتزم تھے، اور اتنی بڑی خوشی ان کو ملی۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ حضرت صبح آپ اتنے پریشان تھے، دوپہر کو مجھے اتنی پریشانی میں آپ ملے ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اتنی جلدی اللہ رب العالمین نے آپ کی سن لی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے اور تو کچھ نہیں، صبح فجر کے بعد جب میں گھر گیا تو مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بہت پریشان تھا، تو مجھے اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس میں نے 2-3 گھنٹے، جتنی دیر تک میں سو نہیں سکا، میں بس وہ عمل کرتا رہا، اور وہ عمل کیا ہے ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی نے اسے اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا اپنا واقعہ انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حاضر ہو کے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنا وقت اس کے لیے دیا کروں، جو میری دعا کا وقت ہے اس میں کتنا وقت میں درود پاک کے لیے دیا کروں، آپ پر درود پڑھنے پہ دیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم پسند کرو۔ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چوتھائی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جتنا تم پسند کرو، لیکن اگر تم اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، تو پھر میں آدھا حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی ارشاد فرمایا کہ تمہاری مرضی، جتنا تم چاہو مخصوص کر لو، لیکن اگر اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3، آپ نے پھر وہی جواب دیا اگر اس کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پوری دعا کا جو وقت ہے آپ پر درود بھیجنے پر مخصوص کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہی وہ اصل بات ہے جو اس حدیث مبارکہ کا مغز ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، تمہارے غم تم سے دور کیے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس شخص نے یہ عمل کیا، اللہ رب العالمین نے کتنی جلدی اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ درود کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی
صلوا علیہ